سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق میری سردار کامران کے ساتھ پہلی ملاقات مصر کے سفر کے دوران ہوئی۔ یہ شفیق عباسی کے ساتھ تھے۔ میں ہم خیال گروپ کو حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون رمیز کے دوم کے بارے میں بتا رہا تھا۔ سردار صاحب کو میری کوئی بات غیر منطقی، غیر حقیقی محسوس ہوئی، لہذا ان کی طرف سے اعتراض آ گیا۔ میں نے زندگی کے بے شمار تجربات سے سیکھا ہے، اپنی بات، اپنے خیال، اپنے نکتے یا اپنی معلومات پر ڈٹ جانا خوفناک جہالت کی غضب نشانی ہے۔ دنیا میں ہر چیز ممکن ہے اور دنیا میں ہر بات، ہر خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، لہذا میں ہر دوسرے شخص کے نقطہ نظر کو مان لیتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہوں اور پھر ان سے عرض کرتا ہوں آپ درست فرما رہے ہوں گے، میں بھی واپس جا کر چیک کروں گا اور آپ بھی کر لیں۔ میں نے سردار صاحب کی بات بھی مان لی۔ شام کو مجھے ان کی طرف سے واٹس ایپ میسج آ گیا۔ سردار صاحب نے پیغام میں اپنے رویے پر معذرت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کل رات بس میں آپ کی بات کے دوران میری مداخلت بے جا اور اخلاقاً سراسر غلط حرکت تھی۔ اس وقت جب آپ لوگوں سے مخاطب تھے میرا بیچ میں بولنا مناسب نہیں تھا۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں لوگوں کے درمیان کھڑا ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف اور معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پیغام میرے لیے حیران کن تھا۔ میری پوری زندگی میں کسی شخص نے اس طرح اعتراف اور معذرت نہیں کی تھی۔ ہم پنجابی معافی، اپنی غلطی کے اعتراف اور خیالات کے قائل نہیں ہیں۔ پنجابی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں معافی اور شکریہ کے لفظ نہیں ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں اگر پنجابی معافی مانگ لے یا پھر دل سے کسی کا شکریہ ادا کر دے تو پھر وہ نجیب الطرفین پنجابی ہو سکتا ہے۔ میں حیران ہو گیا اور میں 100 لوگوں کے درمیان سردار صاحب کو تلاش کرنے لگا۔ میں نے ان کو ڈھونڈا، ان سے ہاتھ ملایا اور پوچھا جناب آپ ہیں کون؟ اور پھر یوں میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ آپ ان سے ٹیلی فون پر بھی رابطہ رہتا ہے اور پچھلے ہفتے ان سے لاہور میں بھی ملاقات ہوئی۔ ہم انسانوں میں سے کچھ لوگ ذہنی طور پر بالغ ہوتے ہیں، کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، کچھ تجربہ کار ہوتے ہیں، کچھ روحانی لحاظ سے گہرے ہوتے ہیں اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے عاجزی سے نواز رکھا ہوتا ہے۔ یہ تمام لوگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت کم لوگوں کو یہ ساری نعمتیں دیتا ہے اور سردار صاحب ان کم لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کا پورا نام کامران احسن آصف ہے۔ دادا سردار عبدالرزاق تھے۔ قائد اعظم نے ملتان بھیج دیا اور وہ پوری زندگی ملتان سے باہر نہیں نکلے۔ والد انگریزی کے مشہور پروفیسر M.R. آصف تھے۔ قیام پاکستان سے پہلے امریکہ گئے، جارج ٹاؤن یونیورسٹی سے انگریزی اور ایجوکیشن میں M.A. کیا۔ یہ پاکستان کے پہلے M.A. ایجوکیشن تھے۔ وہ پوری زندگی انگریزی پڑھاتے اور انگریزی لٹریچر کی کتابیں لکھتے رہے۔ سردار صاحب کے ایک بھائی ندیم احسن آصف ملک کے مشہور بیوروکریٹ ہیں، جبکہ سردار صاحب کے باقول یہ خاندان کے انتہائی کم علم فرد ہیں۔ یہ اگر کم علم ہے تو آپ پھر پڑھے لکھوں کا لیول دیکھ لیجیے۔ انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی، جوانی میں گھر سے نکل گئے اور پوری دنیا دیکھ ڈالی۔ مجھے پاکستان میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس نے لاطینی امریکہ کی سیاحت کی ہو۔ یہ لاطینی امریکہ کے آدھے ملک بھی دیکھ چکے ہیں، مطالعہ کی دائمی عادت کا شکار ہیں، روز 2-3 گھنٹے پڑھتے ہیں، الیکٹرو میڈیکل انسٹرومنٹس کا کام کرتے ہیں، پورے ملک میں یورولوجی، گینی اور لیور کے آلات سپلائی کرتے ہیں، اینڈوسکوپی اور لیور سکن میں مناپلی ہے، طبیعت میں تحمل اور خیالات میں روانی ہے، گفتگو سالٹ کرتے ہیں اور شوقیہ ٹیلی فلمیں بناتے ہیں، اور میں 1-2 ملاقاتوں میں ان کا فین ہو چکا ہوں۔ مجھے شرم الشیخ اور لاہور میں ان کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کا موقع ملا۔ سردار صاحب نے ان چند گھنٹوں میں میرے 4 خوفناک مغالطے دور کر کے میرے علم میں بے تحاشا اضافہ کیا۔ سردار صاحب کا خیال ہے ہم مسلمان سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، لیکن دنیا کا بہترین سبحان اللہ کام ہے آپ کوئی کارنامہ سر انجام دیں، آپ دیوار چین بنا دیں، بلب ایجاد کریں، کینسر کی دوا بنا دیں، آپ کوئی مفید کتاب لکھ دیں، آپ کوئی شاندار اپلیکیشن بنا دیں، یا آپ کوئی ایسی نظم، کوئی ایسی غزل یا کوئی ایسی دھن بنا دیں جسے سن کر، دیکھ کر یا محسوس کر کے دوسروں کے منہ سے سبحان اللہ نکل جائے، اور یہ سبحان اللہ ہماری روزانہ کی تسبیحات سے بڑا سبحان اللہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا سبحان اللہ جتنا انڈائریکٹ، جتنا عملی ہوگا، یہ اتنا ہی پاورفل اور اتنا ہی بڑا ہوگا، اور اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ سیاہ دیوار چین دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔
بنانے والوں نے کیا دیوار بنائی، یہ فکرہ سبحان اللہ اصل تسبیح ہے۔ سردار صاحب کی بات میرے دل کو لگی۔ دوسرا ان کا کہنا تھا دنیا جہاں کی طوائفیں مذہبی ہوتی ہیں، آپ کو پوری عیسائی دنیا میں کسی طوائف کا نام میری، مریم، ربیکہ یا صفورہ نہیں ملے گا۔ آپ کو مسلمان طوائفوں کے نام بھی شمع یا پروانہ ٹائپ ملیں گے۔ دنیا جہاں کی طوائفیں ادا فروشی سے پہلے اپنے نام تبدیل کرتی ہیں، یہ صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہیں اور تمام اسلامی تہوار میں عام مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ مناتی ہیں۔ یہ ہر دوسرے تیسرے دن بھی ختم کراتی ہیں اور ان کے دن کا آغاز بھی مناجات سے ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کیوں؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ یہ بولے انسان کی نفسیات ہے، یہ جتنا بڑا جرم کرتا ہے، یہ جتنا بڑا مجرم ہوتا ہے، یہ وکیل بھی اتنے ہی تکڑے اور زیادہ رکھتا ہے۔ یہ طوائفوں کا غلط ہوتا ہے جو انہیں مذہب میں پناہ لینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ مجھے ان کی یہ بات بھی ٹھیک لگی اور اس کے ساتھ مجھے وہ تمام سیٹھ بھی یاد آ گئے جنہوں نے زندگی میں حرام کمانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا، لیکن آخر میں شہر کی سب سے بڑی مسجد بھی بنا دی، مدرسہ بھی اور اسپتال بھی۔ یہ اسپتال، مدرسہ، مسجد یا پھر لنگر شاید اور وہ یہ سمجھتے ہوں یہ عمارتیں دوسری زندگی میں ان کی وکالت کریں گی۔ تیسرا سردار صاحب نے بتایا میرا ایک بزنس پارٹنر جو ہوتا تھا وہ میری ساری رقم لے کر بھاگ گیا۔ وہ کمپنی میرے سر پر آ گری، جس کے بعد میرے پاس دو آپشن تھے، میں یہ کاروبار جاری رکھتا یا پھر میں کمپنی بند کر کے نیا کام شروع کر دیتا۔ میں نے کاروبار جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں جاپان چلا گیا اور اس کمپنی کے CEO سے ملا جس کی پاکستان میں فروخت کرتے تھے۔ CEO نے مجھے بتایا تمہارے پاس رقم نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ کام کیوں کریں؟ میں نے اسے بتایا میرے والد کہا کرتے تھے تمہارا سکہ رات کے وقت جس جگہ گرتا ہے وہ اگلی صبح تمہیں وہیں ملتا ہے، لہذا تم کھویا ہوا سکہ کسی دوسری جگہ تلاش نہ کرو، اسی جگہ جاؤ جہاں سے یہ گرا تھا۔ میرا سکہ کیونکہ آپ کے دفتر میں گرا ہے لہذا یہ مجھے یہاں ہی سے ملے گا۔ وہ ہنسا اور اس نے میرے ساتھ کام شروع کر دیا اور میں چند ماہ میں دوبارہ قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ مجھے سردار صاحب کی بات روشنی کا طویل راستہ محسوس ہوئی۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ناکامی کے بعد پرانا بزنس، پرانی جاب اور پرانی سکل چھوڑ کر نئی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں اور اس کاروباری ہجرت کے دوران یہ بھول جاتے ہیں جس سکل کے ماہر ہیں، جس میں انہوں نے منافع بھی کمایا اور نقصان بھی برداشت کیا، یہ اسے چھوڑ کر اس کام میں قدم رکھ رہے ہیں جس کی یہ الف بے بھی نہیں جانتے۔ یہ لوگ لاہور میں گم ہونے والا سکہ راولپنڈی میں تلاش کرتے ہیں، لہٰذا یہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ اگر کامیاب ہو بھی جائیں تو انہیں پہلے سے زیادہ محنت اور زیادہ کام کرنا پڑے گا۔ سردار صاحب نے باتوں ہی باتوں میں مجھے سیلف ہیلپ کی بہت بڑی ٹپ دے دی، اور آخری بات پچھلی تینوں سے زیادہ جاندار اور سٹرانگ تھی۔ سردار صاحب کا کہنا تھا میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہا تھا، میں جب سورۃ النساء کی 17ویں اور 18ویں آیت پر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا معافی اور توبہ کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ ہم جب وقت گزار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ اور معافی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ مثلا جوانی کی غلطیوں اور جرائم کی توبہ اور معافی کا وقت جوانی ہوتا ہے۔ اقتدار، کامیابی اور خوشحالی کے دوران ہونے والی غلطیوں کا ادراک اور توبہ بھی اسی عرصے کے دوران قبول کی جاتی ہے۔ آپ جب عہدے، دولت، کامیابی، اقتدار اور طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ معافی اور توبہ کا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں، پھر آپ کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ سردار صاحب کا فرمانا تھا ہمیں چاہیے ہم جس وقت غلطی، کوتاہی یا زیادتی کریں ہم اسی وقت معذرت کریں، ہم اسی وقت معافی مانگیں اور توبہ کریں۔ ہم شاید رتبہ اور عہدہ ختم ہونے کے بعد معافی کی سہولت سے محروم ہو جائیں۔ یہ نکتہ بھی میرے دل پر لگا اور میں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سردار صاحب کا شکریہ ادا کیا۔